اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات میں جس طرح سے ڈرامائی تبدیلیاں ہوتی رہیں 2 روز سے، وہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ میں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز نے جس انداز میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کی اور اپوزیشن نے اس پر سخت احتجاج کیا۔ عمران خان صاحب کی تقریر بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور احتجاج بھی ان کا پوری اسمبلی میں جو حالات تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے کچھ ایسی خبریں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو غالباً ابھی تک شاید ہمارے دوستوں کے علم میں نہیں ہوگی۔ میں چاہوں گا 17 جولائی کو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جن نشستوں پر، اس کے حوالے سے کچھ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو 17 جولائی کو جو پنجاب میں انتخابات ہوئے، اور اس میں مسلم لیگ نون کو جس طرح سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور تحریک انصاف جو تھی جس انداز سے وہاں کامیابی حاصل کی تحریک انصاف نے، اور اکثریت میں آنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف پنجاب میں حکومت بنائے گی، لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پر جس طرح سے آؤٹ کلاس کیا گیا تحریک انصاف کو، وہ بھی سب نے دیکھا۔ اچھا، ان انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستان میں تبصرے کیے جا رہے تھے کہ تحریک انصاف کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عمران خان سے ناراض ہے، پھر وفاق میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور وہاں سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، دوسری جماعتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں، لہٰذا تحریک انصاف کا جتنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں تحریک انصاف نے اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تقریباً 15 سے 16 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کامیابی کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اس کے متعلق میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب اس کامیابی کے پیچھے جو تھے وہ کچھ پس منظر ہیں، اس پس منظر پر تھوڑا سا ذکر کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا رول کس کا تھا۔ اس میں میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان لندن میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں میاں نواز شریف صاحب نے جنرل صاحب کو یہ باور کرایا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بن جاتی ہے تو پھر وہ انہیں مزید 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک ملاقات میں اس بات کی جو تھی وہ تمام تفصیلات طے ہوئی تھیں، اور اس بات کا غالب امکان بھی تھا، اور یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھی کہ شاید ملکی حالات کے پیش نظر جنرل باجوہ صاحب کو مزید 1 سال دیا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کیا، اگر کوئی بھی حکومت ہوتی تو جو ملکی حالات ہیں اس حوالے سے جنرل باجوہ صاحب کا 1 سال کا ایکسٹینشن دیے جانا ضروری تھا۔ اب تمام یہ جب باتیں کھلیں اور جب یہ منظر عام پر آئیں باتیں، تو وہاں ہمارے کچھ جو سینئر جنرلز تھے ان میں کچھ آپ سے ابھی ذکر کروں گا، تو ان میں کچھ بے چینی پائی گئی، اور پہلے تو یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگر جنرل عمران خان کی حکومت بحال ہو جاتی ہے، یا اگر اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت کو ختم نہیں کیا جاتا ہے تو پھر آگے چل کر جنرل باجوہ کا جب ٹینور پورا ہوگا تو ممکن ہے کہ جنرل حمید، جو فیض حمید ہیں، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان پہ ایسا نہیں ہوا، اور پھر حکومت ختم ہو گئی تحریک انصاف کی، تو اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب سے مسلم لیگ نون والوں کے جو معاملات مبینہ طور پر طے ہوئے، اور اس معاملات کے بعد پھر مسلم لیگ کی حکومت بھی قائم ہو گئی، اتحادی حکومت قائم ہو گئی، تو پھر یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید جنرل باجوہ صاحب اپنا ٹینور پورا کریں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اب حالات کچھ ایسے تبدیل ہوئے
جب یہ بات عام ہوئی اور لوگوں کو یہ پتہ، جو ان کے جو سینئرز، جو باجوہ صاحب کے بعد جو دوسرے سینئر جنرلز تھے جن کے نام لیے جا رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف ہو سکتے ہیں، جو جنرل صاحب کے بعد سینئرز تھے، تو ان میں یہ بے چینی پائی گئی کہ اگر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا، لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے ہمارے ایک جنرل ہیں جنرل شمشاد صاحب، جنرل شمشاد صاحب نے یہ پوری کوشش کی، اور جناب تحریک انصاف کی جو 15 سے 16 سیٹیں ہیں ان پر بالکل ہم نیوٹرلز کو نیوٹرل رہنے دیا گیا. اس میں کوئی کسی قسم کی نہ تو دھاندلی ہو سکی، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر سکی. تو یہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر تھا، اور اس میں تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی. اور جو جنرل شمشاد صاحب تھے اس پورے پلان کے پیچھے، ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف پنجاب میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک نئے الیکشن میں جائے گی، اور پھر اس اپنے مینڈیٹ کے ذریعے وفاق کو مجبور کر دے گی کہ ملک میں نئے الیکشن ہوں، اور جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے قبل جب نئے الیکشن ہوں گے تو اس میں تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہیں ممکن ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا دیا جائے. تو یہ تمام صورتحال تھی. صورتحال میں جنرل شمشاد صاحب کا بڑا کردار تھا. تحریک انصاف کی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اس میں، اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں کا جو تو ذہن جو مسلسل اس طرف لگا ہوا تھا، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا جو بھی قیادت تھی پارٹی کی یا کارکنان کا، یہ خیال تھا کہ عمران خان کے جو خاص ہیں جنہوں نے ماضی میں ان کی اقتدار کو طول دینے میں خاصی مدد کی ہے، انتخابات میں ان کے لیے مدد کی، وہ تھے جنرل فیض، اور وہ جنرل فیض کو ہی جو ہے آرمی چیف بنائیں گے. لیکن انہوں نے عمران خان نے جنرل شمشاد سے مل کر، جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ 3 بڑوں سوشل میڈیا پر خبریں تھیں کہ جناب بڑوں سے ملاقات ہوئی اور معاملہ آتے ہو گئے اور یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، تو تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ شاید DGISI ہمارے یا آرمی چیف سے عمران خان کے کچھ معاملات طے ہوئے، کچھ بڑے وہ تھے. لیکن جو بڑے تھے وہ تھے یہ شکر کانت جناب شمشاد، جنرل شمشاد، جن کو یہ خطاب دیا گیا ہے ان انتخابات کے بعد. تو جنرل شمشاد صاحب نے پوری طرح سے جو 17 جولائی کو انتخاب ہوئے ان کو مانیٹر کیا، اور اس میں کسی کو بھی وہ کردار ادا کرنے نہیں دیا گیا جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنی مرضی کے رزلٹ لانے کے لیے کرتی رہی ہے. تو یہ تمام جو معاملات تھے یہ محض اس لیے تھے کہ ایک تو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو روکا جائے، جو مبینہ طور پر وہ میاں نواز شریف سے وعدے وعید نے ان سے وعدے وعید کیے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے روکنے کی صورت میں جو ہے وہ خود بھی آرمی چیف بن سکتے تھے، وہ خود بھی امیدوار ہیں آرمی چیف کے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب کی سیاسی صورتحال کس وقت کس کروٹ بیٹھتی ہے. تو اب تو جو پنجاب میں جو رزلٹ آیا ہے اس کے بعد ملک میں جو ہے وہ ایک نئی سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ روڈوں پر ہوگی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف، لینڈ گریبرز کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف رینجرز بلائی جاتی تھی، اور رینجرز کو جو ہے وہ تمام اختیارات دیے جاتے تھے. لیکن آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے اقتدار سنبھالتے ہی، ابھی انہوں نے شاید دوبارہ حلف بھی نہیں اٹھایا ہے، انہوں نے وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے کہ پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں، پنجاب میں بھی رینجرز کو تعینات کیا جائے. اور انہوں نے بڑے شہروں کے نام ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، منڈی، ان شہروں میں رینجرز کی ڈیمانڈ کی ہے. اور رینجرز کی ڈیمانڈ محض اس لیے کی ہے کہ وہاں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے، احتجاج کریں گے اس احتجاج کو روکنے کے لیے، اور
تشدد احتجاج کو روکنے کے لیے جو ماضی میں عمران خان کی تحریک انصاف کرتی رہی ہے، تو ان تمام صورتحال میں اب جہاں سندھ میں رینجرز کی انوالومنٹ تھی اور بڑا اہم کردار تھا، وہاں پنجاب میں بھی رینجرز کا بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے ایک مرتبہ پھر پنجاب کی عوام اور خاص طور پر نوجوانوں اور افواج پاکستان کے متعلق جو بانی متحدہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے خاصی تفصیلی بریفنگ دی، اور تقریباً ایک طویل ان کی تقریر تھی۔ اس میں کچھ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی خاصا آپ کو بتایا تھا، لیکن کچھ حصہ رہ گیا تھا، تو اس کی کچھ تھوڑی بہت اور تفصیلات بتاتا چلوں آپ کو۔ بانی متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے خطاب میں اہل پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے پنجاب میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے خلاف پروپیگنڈا ماضی میں کیا جاتا رہا ہے، یا جو اب بھی اس قسم کی پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی ہے، تو میں اس کے متعلق بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو میں کل پاکستان کا مخالف تھا، نہ میں آج پاکستان کا مخالف ہوں، نہ میں کل فوج کا مخالف تھا، میں نہ آج فوج کا مخالف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں اس کرپٹ سسٹم کا مخالف ہوں جس سسٹم کے ذریعے اس پاکستان کی 98% قوم کو ان وڈیروں نے، ان خانوں نے، ان سرداروں نے، ان چودھریوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس 18% پر یہ جو 2% لوگ ہیں مسلسل 70 سال سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی میرا ان سے یہی جھگڑا تھا، آج بھی ان سے یہی جھگڑا ہے، اور میرا ہمیشہ ان سے یہی جھگڑا رہے گا۔ میں عوام کے خاطر سے جو 98% عوام ہے، کل بھی میں ان کے خاطر جد و جہد کرنا چاہتا تھا، جد و جہد کی میں نے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے غریب بستی کے لوگوں کو لا کر ایم این اے ایم پی ایس بنایا، سینیٹرز بنایا، اور غریب لوگوں کو متعارف کرایا، اور آج بھی میری یہی جد و جہد ہے کہ غریب جو ہے اس ملک کا 98% جو لوگ ہیں وہ اقتدار میں شامل ہوں، ان کے مسائل حل ہوں۔ اگر ان کے مسائل حل ہوں گے، قانون کی حکمرانی ہو، تو پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن جو گزشتہ 70 سالوں سے جس سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے ہمارے وڈیروں نے، ہمارے سرمایہ داروں نے، اس سسٹم کو جب تک نہیں توڑا جائے گا، جب تک اس کے خلاف ہم لوگ نہیں نکلیں گے، جب تک عوام اس کے خلاف احتجاج نہیں کرے گی، تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر بھی جو کرپٹ جنرل ہیں، جن لوگوں نے بڑی بڑی کرپشن کی مثالیں قائم کی ہیں، میں ان کے خلاف ہوں، ان کے خلاف میں بولتا رہا ہوں، اور وقت نے ثابت کیا، فوج نے اپنے سسٹم کے تحت ایسے جنرلوں کے خلاف سزائیں بھی سنائیں، کورٹ مارشل بھی ہوئے، یہ وقت نے ثابت کیا، ورنہ مجھ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ میں فوج کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ فوج ہماری محافظ ہے، جس ملک کی فوج مضبوط ہوگی، وہ اس قوم کی ترقی اور اس قوم کو جو ہے اعلیٰ سوچ پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اور ہم اپنا دفاع کرنا خود جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں تھا، آج بھی انہوں نے کہا کہ میں اگر ہمارے فوجیوں کو یا ہمارے اداروں کو یاد ہوگا کہ جو 9/0 پر جو میں نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے 2 لاکھ نوجوان اگر وقت پڑا تو فوج کے ساتھ شانہ بشانہ سرحدوں پر لڑنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی فوج کے خلاف، ہماری جو قوم ہے وہ بانیان پاکستان ہے، اور بانیان پاکستان کبھی اس ملک کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج پنجاب کی عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیے، اور ان کو ایوانوں میں بھی بھیجا۔ اگر ہم میں تعصب ہوتا تو یہ ہماری ماضی کی مثالیں موجود ہیں، ہم کبھی بھی کسی کو جو ہے ایوانوں میں تک نہیں بھیجتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھی بولنے والے کو 9/0 سے انتخابات لڑوایا، ایم این اے اور ایم پی اے بنوایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجابی زبان بولنے والوں کو بھی ٹکٹ دیے، ہم نے پختون بولنے والوں کو، ہم نے بلوچوں کو بھی، ہم تمام قومیتوں کو لے کر ماضی میں ساتھ چلتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا، اور جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہم لوگ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ تمام قومیتوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا،
اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔